ڈیئر فرینڈس، خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات کے درمیان بہت فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ آخر یہ فاصلہ ہے کیا؟ ان میں اختلاف کیا ہے؟ ہمارے ہاں سعودی عربیہ کی بہت رسپیکٹ ہے، سارے مسلمان سعودی عربیہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ مگر دونوں ممالک کا آخر اختلاف ہے تو نیریٹو کیا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز سب کو معلوم ہے، وہ عرب ممالک کو بھی معلوم ہے کہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنی پریزنس یورپ میں بھی کم کر رہا ہے۔ انہوں نے یورپ والوں کو کہہ دیا ہے کہ نیٹو کو اگر جاری رکھنا ہے تو آپ کو خود ہیومن ریسورس بھی دینی پڑے گی اور وسائل بھی دینے پڑیں گے۔ اسی طرح عرب ممالک کو بھی اور اسرائیل کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب، آپ آپس میں اپنا سیکیورٹی ارینجمنٹ، اکنامک ارینجمنٹ، جو کچھ بھی کرنا ہے، بار بار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہاں آ کے آپ کی جنگوں کے درمیان اپنے وسائل ضائع نہیں کر سکتا۔ اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح غزہ کے معاملات کو کوئی نئی شکل دے دی جائے۔ اب جب یہاں سے امریکن جائیں گے یا اپنی پریزنس کم کریں گے تو جو ویکیوم کریٹ ہوگا، اس حوالے سے دو علیحدہ حکمت عملی ہے۔ سعودی عربیہ کی علیحدہ ہے، یو اے ای کی علیحدہ ہے۔ سعودی عربیہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ وہ ڈیفنس پیکٹ انہوں نے کیا ہے، اور ترکی بھی اگر چاہے تو اس میں کنٹریبیوٹ کرے، سیریا میں زیادہ تر، تاکہ اس ویکیوم کو فل کیا جائے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اسی طرح آگے چلتے جائیں۔ جبکہ یو اے ای کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حالات یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جب چلا جائے گا تو پاکستان اور ترکی کا اتنا کلاؤڈ نہیں ہے کہ حالات ایسے برقرار رہیں۔ ہمیں حکمت عملی کو اور شکل دینی ہوگی، اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارے جو ریجنل ممالک ہیں وہ اپنی پہلے ایک اکنامک زون بنائیں جس میں گلف کنٹریز بھی شامل ہوں، جس میں اسرائیل اور انڈیا بھی شامل ہو۔ اور ایران کا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایران اگلے 2-3 سال میں اس کی ایسی شکل ہو جائے گی ایرانی حکومت کی کہ وہ بھی اس سلسلے میں تعاون پہ راضی ہوں گے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اکنامک ایک زون بنایا جائے اور جو تضادات ہیں ان کو حل کیا جائے، اور غیر ضروری طور پہ غزہ کے اوپر اور فلسطین کے مسئلے کو، حماس کے اوپر انرجی ضائع نہ کی جائے، اور پاکستان بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، اسرائیل بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، اور ایران بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، اور تضادات کو کم کر کے ہم ایک اکنامک زون بنائیں۔ اس کے پھر یورپی یونین کے ساتھ اچھے مراسم ہوں، اور جو ہم اسلامی کانفرنس ہم کریں اس میں انڈیا میں 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہوں، وہ بھی اس کا حصہ بنے، اور برطانیہ اور فرانس میں بھی مسلمانوں کی بہت تعداد ہے، ہو سکے تو وہ بھی اس کا آبزرور کے طور پر آئیں، اور ایک ایسی شکل بنائی جائے جو بیلنس کر سکے یو ایس اور چائنا کی ریولری کو۔ یو اے ای جو ہے، ویسے اتنی لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں انہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یو اے ای نے اپنے ملک کو لبرلائز کرنا شروع کیا آج سے 20-25 سال پہلے، اور آج سعودی عرب اب کر رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو MBZ کا جو ویژن ہے، محمد بن زید کا جو ویژن ہے، وہ زیادہ دور رس وہ سوچتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سٹیٹس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ ایران میں بھی تبدیلی آئے گی، اگر وہ تبدیلی کو خود قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں تو موجودہ رجیم کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ وہ اگلے 4-5 سال سے زیادہ عرصہ ان کے لیے آسان نہیں ہے جاری رکھنا خود کو۔ جب امریکہ دور چلا جائے گا تو اسرائیل کو بھی اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی،
اور اگر ایران اور عرب ممالک حماس کو سپورٹ کرنا بند کریں گے، قطر وغیرہ، تو حماس بھی اپنی پالیسی چینج کرے گا. تو پالیسی چینج کی ضرورت ہے انٹائرلی، تبھی جا کے یہ علاقہ اقتصادی طور پہ ترقی کرے گا اور سماجی طور پہ آگے بڑھے گا. ورنہ جو چائنا اور امریکہ کی رائیولری ہے، ہم اس کا اسی طرح مرکز بن جائیں گے جس طرح سوویت یونین اور امریکہ کی رائیولری میں نقصان پہنچا ہے اس خطے کو. اگر اس نقصان سے بچنا ہے تو نئی سوچ اپنانا ہوگی. اب اس حوالے سے دونوں ممالک جو ہیں وہ مختلف خیالات رکھتے ہیں. اب ان کا کلیش یمن میں ہو رہا ہے، سوڈان میں ہو رہا ہے، صومالیہ میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے. دیکھیں کیا وہ مل بیٹھ پاتے ہیں کہ نہیں. سارے مسلم ملکوں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھیں اور اس کے اوپر بہتر طریقے سے سوچیں. عارضی ارینجمنٹ سے بات نہیں بنے گی. تھینک یو ویری مچ.